آج کا موضوع المسیح معافی کا دروازہ۔ عزیز ناظرین، مسیحی عقائد اور فرائض پر مبنی اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا کہ یہ پروگرام دیکھ سکیں۔ کیا کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر پچھتاوا یا ملامت محسوس کی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گناہ کی سزا موت ہے؟ یہی وہ بھیانک خوف ہے جو سائے کی مانند ہمارا تعاقب کرتا ہے اور پھر سوال بن کر بے اختیار پکار اٹھتا ہے، خدا سے معافی پانے اور گناہ سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ یہ ایک ایسا اہم ترین سوال ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، ہم سب خطا کار اور گناہ گار ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ جانیں کہ ہم کس طرح اپنے گناہوں سے توبہ کر کے معافی پا سکتے ہیں اور کس طرح خدائے بزرگ برتر کی نگاہ میں مقبول ٹھہر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مسئلہ کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ کسی خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی خاص مذہب کے پیروکار ہیں، اس لیے وہ زمین پر خواہ کچھ بھی کریں، خدا انہیں یقیناً معاف کر کے جنت فردوس کا وارث بنا دے گا۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے نیک کاموں سے اپنے برے کاموں کی تلافی کر سکتے ہیں اور اس طرح وہ اپنی نجات کا بندوبست تجارتی بزنس کی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ولی اللہ ان کی سفارش کرے گا تو خدا انہیں معاف کر دے گا۔ کچھ اس غلط فہمی میں ہیں کہ وہ اگر کسی روحانی پیشوا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ جوڑ کر گناہ کا اقرار کر کے کچھ اثاثے خیرات میں دے دیں گے تو پاک صاف ہو جائیں گے۔ عزیز ناظرین، ایسا ہرگز نہیں۔ گناہوں سے معافی اور نجات کے بارے میں ان سب ہتھ کنڈوں کے مقابلے میں مسیحی تعلیم بالکل مختلف ہے۔ از روئے بائبل مقدس کوئی شخص بھی ابدی نجات کو خود حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی اتنا نیک اور پارسا نہیں کہ پاک خدا اسے قبول کر سکے۔ کلام مقدس کی روح سے ہر ایک خطا کار ہے۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ سو سوال اٹھتا ہے کہ پھر کیا گناہ گاروں کے لیے کوئی امید نہیں؟ عزیز ناظرین، آئیے خدا کا شکر ادا کریں کہ جو کچھ ہم خود اپنے لیے نہ کر سکے وہ خدا نے اپنی بڑی رحمتوں سے ہمارے لیے کیا۔ خدا نے مسیح میں ہو کر اس مسئلہ کا حل پیش کیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، وہی یعنی المسیح ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ خدا نے جو راستہ ہم گناہ گاروں کو اپنے پاس بلانے اور قبول کرنے کے لیے کھولا ہے، اس کا دروازہ یسوع المسیح ہے۔ یعنی ہم مسیح پر مکمل ایمان سے ہی نجات کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نجات پانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس بارے میں مسیح نے خود فرمایا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ یعنی خدا کے پاس نہیں آتا۔ جیسا کہ آپ نے انجیل مقدس کی اس آیت میں دیکھا کہ مسیح جانتے ہیں کہ وہ خود سیدھا راستہ ہیں یعنی صراط المستقیم ہیں، اسی لیے وہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر خدا سے حقیقی راستہ جوڑنا چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ، خدا تمہارے گناہ صرف میرے وسیلے سے معاف کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، غریب ہو یا امیر، عالم ہو یا جاہل، نیک ہو یا بد، اگر وہ یسوع المسیح پر مکمل ایمان لاتا، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا اور بپتسمہ لیتا ہے تو یقیناً خدا اسے اپنے بادشاہی میں قبول کرے گا۔ ہمیں مسیح پر صرف ذہنی اور لفظی طور سے ایمان نہیں لانا بلکہ پورے طور پر اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا ہے۔ جس طرح ایک بیمار اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے،
شفا کے لیے اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم اور دیگر نبیوں کی طرح مسیح یسوع قبر میں دفن نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور روح میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ جس طرح وہ اسرائیل میں ایمان اور اعتقاد سے آنے والوں کو شفا دیتے تھے، اسی طرح آج بھی وہ ہمیں ہر دکھ اور تکلیف سے بچا سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، جو اس کے یعنی المسیح کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ عزیز ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج دنیا کے نجات دہندہ مسیح یسوع کی پیروی کر کے نیک و پاکیزہ زندگی بسر کریں؟ مگر شاید آپ ابھی تک اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بھلا مجھے مسیح کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ میں تو پہلے سے ہی ایک نیک یا پارسا زندگی گزار رہا ہوں، روزانہ دعا نماز پڑھتا ہوں، باقاعدگی سے روزے رکھتا ہوں، غریبوں اور یتیموں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ کوئی بھی حاجت مند کبھی میرے دروازے سے خالی جولی لے کر نہیں گیا۔ غرض ہر وہ کام کرتا ہوں جو خدا کی نظر میں پسندیدہ ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں نیک اور پارسا نہ ہوا؟ بجا کہا، یہ سارے کام اچھے ہیں، مگر کیا اچھے کام کر کے ہم اپنے گناہوں سے معافی پا سکتے ہیں؟ کیا صرف اچھے کام کرنے سے خداوند تعالیٰ کی قربت اور اس کی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اچھے کام کرنا خدا پر احسان نہیں، بلکہ اچھے کام کرنا تو ہمارا فرض ہے۔ ہم اپنی طاقت اور عقل اور دانش پر بھروسہ کر کے نجات نہیں پا سکتے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو تکبر اور غرور سے اکڑتے پھرتے رہتے اور کسی کو اپنے سامنے ٹکنے نہ دیں۔ عزیز ناظرین، آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے بھی ضرور پڑا ہوگا جو اپنے آپ کو بڑی دعا کرنے والے، بڑے نمازی، پرہیزگار اور مذہبی سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں سے اکثر خشک مزاج، ضدی، مغرور، حاسد اور گھمنڈی بنے پھرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری، خدا ہمارا، نبی پیغمبر ہمارے، فرشتے ہمارے، دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ اپنے آپ کو آسمان کی ہر چیز کا چوکیدار تصور کرتے ہیں، جس پر چاہیں جنت کے دروازے کھول دیں اور جس پر چاہیں جنت کے دروازے بند کر دیں۔ عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، انہیں بھی اور آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ دیکھ لیجئے، گناہوں کا کفارہ دیا جا چکا ہے، جہنم کی سزا سے بچنے کا انتظام ہو چکا ہے۔ آئیے خدا کے حضور التجا کریں کہ وہ اپنے پاک روح یعنی روح القدس سے ہم سب کو ہدایت بخشے اور رہنمائی کرے، تاکہ ہم نجات اور معافی کے الہی انتظام کو سمجھ سکیں۔ مگر اب شاید آپ یہ پوچھیں کہ یہ پاک روح یا روح القدس کون ہے؟ وہ ہماری رہنمائی کس طرح کر سکتا ہے؟ عزیز ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا اگلا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ خداوند تعالیٰ کا فضل اور المسیح میں اس کی شراکت آپ کے شامل حال رہے۔ آمین۔